السلام علیکم میری بہنوں اور میری خواتینوں، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ میں آپ سے، جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی، جب آپ سے کہا تھا میں نے 6 عورتیں کون کون سی ہوں گی جو دوزخ کی حقدار ہوں گی، اس میں تھے دوسری عورت کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ ذرا دھیان سے سنیے، یہ ہمارے دین اور ہمارے حدیث کی باتیں ہیں۔ اس وقت کو ضائع مت جان دیجیے۔ اگر آپ لوگ سنتے ہو تو کیا پتہ آپ لوگ توبہ کر جاؤ تو ایک نیکی کمانے کا ثواب مجھے مل جائے یا آپ کو بھی مل جائے۔ تو میری خواتین ہو، میری بیوی فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ، زہرا رضی اللہ تعالیٰ میرے حضور سے پوچھتی ہیں کہ بابا جان، وہ عورت کون تھی جسے زبا کے بل الٹا لٹکایا گیا تھا؟ میرے حضور فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ، وہ عورت ایسی تھی جسے زبا کے بل دوزخ کی آگ میں اسے لٹکایا گیا۔ اس عورت کا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بد زبانی کیا کرتی تھی، اپنے شوہر کا کہا نہیں مانا کرتی تھی، اپنے شوہر سے بنا اجازت گھر سے نکلا کرتی تھی اور اپنے شوہر کی حقوق نہیں مانا کرتی تھی۔ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ شوہر کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، میں چاہتی ہوں کہ آج اپنے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، توبہ کیجیے اور اللہ رب الکریم کے بارگاہ میں جا کے اللہ سے گناہ کی اپنی معافی مانگیے اور اللہ سے توبہ کیجیے۔ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ قادری ہے ہر چیز پہ، اور رحیم و غفور ہے میرا اللہ، آپ کو معاف کرنا جانتا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد معاف کر دے گی۔ میری بہنوں، آج اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آپ زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ کیونکہ تو یہ دنیا میں اصلی مقام ہمارا نہیں ہے، یہ دنیا صرف دکھاوے کی ہے، اور اس دنیا میں مصیبت میں اور خوشی میں ہم نے اللہ کو یاد کیے اور اللہ کا کہا مانے، اور اللہ کے اگر ہمیں اللہ کی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہے اور ہم یہ سب چیزیں جانتے ہیں اور ہم نے ابھی بھی توبہ نہیں کی تو کبھی توبہ نہیں کریں گے، اللہ کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ جاننے کے بعد اللہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے شوہر سے معافی نہیں مانگی اور اپنے شوہر سے بنا اجازت کے آپ ابھی بھی اپنے گھروں سے نکلتی رہیں تو آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بے شک جنت کی حقدار تو نہیں ہوں گی۔ یہ میری بات یاد رکھیے، اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ سیریل دیکھتی ہیں، پکچریں دیکھتی ہیں اور گھومنے جاتی ہیں اور اپنے جو بھی ہے روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے، اپنے شوہر کو اونچا نیچا بولنا، گالیاں دینا، گفتار کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ سب چیزیں چھوڑ دیجیے اور اللہ پہ صبر کیجیے، اور صبر کے ساتھ اللہ ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پہ صبر کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گی میری بہنوں کہ آج ہی آپ توبہ کیجیے، اپنے شوہر سے راضی کیجیے، اور جو عورت اپنے شوہر کے لیے سنگار کرتی ہے، سجتی سنورتی ہے اور پہنتی اوڑھتی ہے، اور میرے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا، پہننا اوڑھنا کیا
اور اپنے شوہر کا دل خوش کر دیا۔ اللہ رب الکریم ہے، وہ جنت کی حقدار ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم سیریل دیکھ کے ویسا ہی ویوہار اور پکچریں دیکھ کے ویسا ہی ویوہار ہم گھر میں جاری رکھتے ہیں اور ویسا ہی ویوہار ہم اپنے شوہر سے کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں اور سب سے وہی ویوہار میں اور وہی بدسلوکی میں باتیں کرتے ہیں، تو میری بہنوں یقین مانیے کہ آپ کا گھر جنت نہیں بنے گا، دوزخ بن جائے گا اور آپ کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ سکون سے تو آپ کی زندگی نہیں جا سکتی۔ تو میری صلاح یہی ہے آپ لوگوں کو، آپ کا شوہر جتنا بھی لاتا ہے، جتنا بھی کماتا ہے، اللہ کا شکر گزار کر کے اور اللہ کا شکر کر کے اسی میں اپنا گھر چلائیے، اور اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھیے کہ ہم سے اونچا کیا کھا رہا ہے، ہم سے اونچا کیا پہن رہا ہے، اور کون سی عورت کون سے گاڑی میں گھوم رہی ہے، کون سی عورت کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، عیاشیاں کر رہی ہے، یہ سب چیزیں مت دیکھیے۔ اگر آپ لوگ وہ سب چیزیں دیکھو گے تو اپنی زندگی کو جنت نہیں دوزخ بنا لو گے۔ یہی ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کی سنت پہ عمل کیجئے اور میرے اللہ کو راضی کیجئے۔ ہم سبھی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنی نماز میں دعا میں یاد رکھیے، دعا کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے امان میں رہیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔